بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیلاڈونا بچے ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں مختلف کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ان کانسٹیٹیوشنز کی بنیاد پہ جو ریمیڈی ہوتی ہے اس کے ریفرنس سے ہم کوئی نام دیتے ہیں۔ جیسے ایلوپیتھک میں مختلف بیماریوں کے نام ہوتے ہیں، ہومیوپیتھی میں ریمیڈی کے نام کے ساتھ اٹیچ کر کے ہم اس کا نام رکھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بیلاڈونا بچے ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر وہ بچے جو آٹزم کا شکار کہلاتے ہیں یا ان کو لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی کی نظر میں وہ بھی نارمل ہوتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں جیسے دوسرے بچوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، مگر وہ مختلف ہوتے ہیں۔ میں ان کی پکچر بناتا ہوں کہ عام طور پر ایسے بچے کس طرح کا بیہیویئر شو کرتے ہیں۔ ان کو ہم ADHD کے نام سے بھی عام طور پر سوسائٹی میں ڈاکٹر صاحبان کی زبان میں یا جو سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکائٹرسٹ ہیں، وہ اس حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں یہ بچے، ہر وقت مصروف رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، مصروف بھی ایسا کہ وہ اکیلے مصروف نہیں رہنا چاہتے، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ لگا ہوا ہو یا کوئی انسان ان کے ساتھ بھی لگا رہے، ان کی ایکٹیویٹی کو اپریشیٹ کرتا رہے، دیکھتا رہے، ڈسکس کرتا رہے۔ وہ اکیلے بزی نہیں ہونا چاہتے۔ اکیلے بزی تھوڑی دیر کے لیے ہوں گے، تھوڑے وقت کے بعد کوئی نہ کوئی اس کو چاہیے جس کے ساتھ وہ کھیلیں، انجوائے کریں۔ ان کے مسائل میں عام طور پر دانتوں سے کاٹنا، یکدم، جسے عام پنجابی میں کہتے ہیں چکی وڈنا، یکدم یہ کاٹ سکتے ہیں، اچانک خود کو بھی کاٹ لیتے ہیں غصے میں، لیکن کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ ماں کہتی ہے کہ مثال کے طور پر میں کچن میں کھڑی ہوتی ہوں، اچانک آئے گا، مجھے یکدم چکی کاٹ دے گا، اتنی زور سے دانت کاٹے گا، میں خود حیران ہو جاؤں گی، اور میرے ہاتھ سے کوئی برتن ہوگا تو گرتے گرتے بچے گا۔ اپنے بہن بھائیوں کو تھوڑا سا غصہ ہوا نہیں، بلکہ بعض اوقات غصے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی دانت کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا، چیزوں کو بھی یہ کاٹتے ہیں، مختلف چیزوں کو پکڑ کے کاٹنا دانتوں میں چبانا شروع کر دیں گے۔ غصہ جب ان کو آتا ہے بہت وحشیانہ آتا ہے، بہت شدت سے آتا ہے، یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایسے دانت کچیچیاں وٹتے ہیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں، ایسے دانت کاٹتے ہیں جیسے کوئی بہت زیادہ غصہ ہو۔ یہ صرف جاگتے میں نہیں، ان کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ رات کو بھی یہ ایسے غصے سے دانت کاٹ رہے ہوتے ہیں، سوتے ہوئے بھی آوازیں آتی ہیں ان کے دانتوں کے کاٹنے کی۔ بیلاڈونا بچے جو آرٹسٹک ہوتے ہیں خاص طور پر، ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ چیزوں کو آگ لگانا، مثلا کبھی کسی چیز کو آگ لگا رہے ہیں ماچس سے، کبھی کسی چیز کو آگ لگانے کی امپلس ہوتی ہے ان میں، یہ چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، کھیلنے کی چیز ہے جس میں یہ آگ لگاتے پھرتے ہیں۔ کک مارنا، ہر چیز کو ٹھوکر مارتے رہیں گے، بے شک بعد میں خود چیخ رہے ہوں کہ مجھے چوٹ لگ گئی ہے، درد لگ گیا ہے، لیکن کک مارنا، تھوکنا، موقع بے موقع خواہ تھوکتے رہیں گے۔ ان کا چہرہ اور سر گرم ہوتا ہے، اور پاؤں، ہاتھ عام طور پر ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ گرم بھی ہوتا ہے سر اور چہرہ سرخ بھی عام طور پر ہوتا ہے ان بچوں کا، کیونکہ کنجیشن ہوتا ہے، بلڈ اس طرف رش کیے ہوئے ہوتا ہے، ہر جگہ ڈسٹریبیوشن آف بلڈ نہیں پراپر ہو پاتی۔ اگر اس کو ہم خاص طور پر 3 میجر پوائنٹ کہہ دیں کہ ان بچوں کے کیا ہوتے ہیں کلیئر کرنے کے لیے، تو ایک تو یہ ہے کہ ان میں بہت زیادہ شدت ہوتی ہے، ہر ایشو کی شدت سے مسئلہ آتا ہے، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی سمٹم ہو، جو بھی علامت ہو، شدت اس میں واضح پائی جاتی ہے۔ دوسرا ان کا اہم ترین پوائنٹ ہے کنجیشن، اور تیسرا ریڈ فیس ہوگا، چہرہ گرم ہوگا، اور خاص طور پر سر کا علاقہ، سر کا ایریا بھی گرم ہوگا، ہاتھ اور پاؤں خاص طور پر ٹھنڈے یا نارمل ہوں گے۔ ان کو اتنا سر میں کچھ عجیب فیلنگ ہوتی ہے، میں میڈیکل ٹرمینالوجی میں نہیں جانا چاہتا کس وجہ سے ہوتی ہے کس وجہ سے نہیں، لیکن ہم علامات ڈسکس کر رہے ہیں۔ سر میں کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کا دل کرتا ہے سر دیوار کے ساتھ جا کے ٹکرائیں یا سر پہ کچھ ماریں۔ یہ عام ہے بہت سارے بچوں میں، ماں باپ کہتے ہیں اچانک اس کو غصہ آئے گا کسی چھوٹی سی بات پہ، یہ جا کے ٹھا کرے گا دیوار کے ساتھ، ہمیں اس کی ہر بات ماننی پڑتی ہے، ورنہ کوئی چیز اٹھا کے سر پہ مار لیتا ہے۔ بہت واضح سر پہ مارنے کا ان کا مزاج ہوتا ہے، شدت کے ساتھ یہ مارتے ہیں۔ ان کو خوف، ڈر، فوبیاز جو ہوتے ہیں
وہ عام طور پر ہر جانور سے ہوتے ہیں، لیکن کالے جانوروں سے ضرور ان کو مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور پر کتے سے، ڈاگ سے ان کو بہت خوف آتا ہے، اتنا خوف کہ بعض بچے اچانک بھاگ اٹھتے ہیں، حالانکہ کہیں آس پاس نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ان کو نظر آ جاتا ہے۔ کسی پارک میں ماں باپ کہتے ہیں ان کو لے جائیں، کیسے لے جائیں کہ اچانک بیٹھے بیٹھے پتہ چلتا ہے، اتنا دوڑتے ہیں، اتنا کسی چیز کا خیال رکھتے ہیں نہ کچھ، ان کو کہیں ایسی کوئی چیز، کوئی جانور، کوئی کتا نظر آیا ہوتا ہے جو کہ وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہاتھ پکڑ کے بعض اوقات والد صاحبان کہتے ہیں کہ ہم چل رہے ہوتے ہیں اسٹریٹ میں، ہاتھ چھڑوا کے اچانک دوڑ پڑیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہے، موٹر سائیکل آ رہا ہے یا کوئی بندہ آ رہا ہے، دوڑ پڑیں گے، ہم ان کو پکڑنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ہوتا ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس لیے بھی کہ ڈاگ یا کتا یا کوئی جانور جو کالا ہوتا ہے ان کو نظر آتے ہی یہ ان کی کیفیت بالکل اب نارمل لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت بعض اوقات نارمل بچوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن اگر بچہ آرٹسٹک ہے تو یہ بہت شدت سے ہوگی۔ ان کو امیجنری شکلیں نظر آتی ہیں، امیجن کرتے ہیں، یہ جانور بھی عجیب و غریب شکلیں، دیوار پہ بھی ان کو آنے لگ جاتے ہیں نظر، مطلب ہر چیز کو امیجن کرتے ہیں، ان کی بہت زیادہ امیجنیشن کلیئر ہوتی ہے، یہ ایسے دیکھ لیتے ہیں چیز جو ہوتی خیالوں میں، ان کو لگتا ہے کہ یہ اوریجنل موجود ہے، سامنے موجود ہے۔ ان کو بڑی عجیب و غریب شکلیں نظر آتی ہیں، جن بھوت نظر آتے ہیں، اور بہتے پانی سے یہ کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی آواز سے ان کو بعض اوقات شدت سے ڈر لگتا ہے اور وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، خوف بھی ہوتا ہے، پانی سے کھیلنا بھی چاہتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی بعض اوقات، ہر بچے کو یہ چیزیں ساری نہیں ہوں گی، کسی میں کچھ ہوں گی، کسی میں کچھ ہوں گی، صبح اٹھتے ہی ان کو ایسے خیال آتا ہے، اٹھتے ہی نیند سے، جیسے ان کے بیڈ کے نیچے کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے، کوئی جانور ہے، کوئی ایسی چیز نظر آئے گی جس سے ان کا خیال جائے گا اور یہ پریشان ہو جائیں گے، اور بعض اوقات یک دم جمپ لگائیں گے، اور ایسا جمپ لگائیں گے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہاں آگے جا کے ٹھا ہوئے ہیں۔ ان کی انہی عجیب و غریب چیزوں کا ماں باپ کو جب سمجھ نہیں آتی تو وہ حیران ہوتے ہیں۔ اصل میں صبح اٹھتے ہی ان کو ایسی فیلنگ آتی ہے بیڈ سے، یا صبح اٹھتے ہی یا بعض اوقات رات کو سوتے ہوئے بھی یک دم خیال آئے گا اور یک دم اٹھ کے بیٹھ جائیں گے بے وجہ، روتے ایسا ہیں، شدت کے ساتھ روتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کیا غم ہے، کیا دکھ ہے، رونا ان کے مسائل کا حل ہے۔ اگر چپ کراؤ اس وقت روتے ہوئے تو یہ اور روتے ہیں اور روتے ہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز ان کو اس وقت رونے سے آرام دیتی ہے، وہ ہے کچھ کھلایا جائے۔ اگر کچھ کھلایا پلایا جائے تو پھر اس وقت یہ ایزی ہو جاتے ہیں، اگر ان کو منایا جائے، پیار کیا جائے تو پھر بالکل بھی راضی نہیں ہوتے۔ ان کو ٹچ کرنے سے عجیب فیلنگ آتی ہے، بعض اوقات تو بالکل اچھل پڑتے ہیں، کوئی ٹچ کرے، جیسے کوئی کہے ہاں میرے بچے کیسے ہو، کیا نام ہے آپ کا، کوئی ہاتھ لگائے، سر پہ ہاتھ پھیرے، کوئی نیا اجنبی بندہ، تو اچھل پڑتے ہیں، یکدم عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بخار میں بھی ان کی عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے، یہ بالکل عجیب سی باتیں کرتے ہیں، ماما یہ پنکھا کہاں سے آیا، جنت میں کون کون ہوں گے، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، آپ مر جائیں گے تو کیا ہوگا، مطلب عجیب و غریب باتیں کریں گے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے ان کا دماغ چل گیا ہے۔ اور جھٹکے لگنے کا بھی ان کو ہوتا ہے، ان کا بخار عام طور پر یک دم اوپر جاتا ہے، شدت سے اوپر جاتا ہے، اور بخار میں بھی نشانی یہی ہوتی ہے کہ سر گرم ہوگا، واضح ماتھا گرم ہوگا، چہرہ سرخ ہوگا، آنکھیں چمکدار ہوں گی، اور پاؤں ہاتھ ٹھنڈے ہوں گے۔ اور جب آپ بیلاڈونا میڈیسن ان کو دیں گے اس بخار میں، تو کنجیشن آف بلڈ جو ہے، جو رش کیے ہوئے ہے ہیڈ کی طرف، وہ نارمل ہو جائے گا، بخار بھی نارمل ہو جائے گا، ساری کیفیات بھی نارمل ہو جائیں گی۔ ان لوگوں کو اکثر بخار ہوتا ہے، بار 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 بار، ان کو عام ریگولر میڈیسن کے جب ڈاکٹر صاحبان کے پاس جاتے ہیں تو اینٹی بایوٹکس ان کو اکثر دینی پڑتی ہیں، اور جھٹکے لگنے کی ہسٹری بھی بعض پیشنٹس میں بچپن میں ہوتی ہے۔ تیز بخار میں یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، حیران کن حد تک۔ ان بچوں میں پیٹ کے کیڑے بھی اکثر پائے دیکھے گئے ہیں، دانت کرٹنے کی ایک وجہ پیٹ کے کیڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر سوتے ہوئے رات کو دانت کرٹنا اور بے چین رہنا، اور اچانک اٹھ کر بیٹھ جانا، اور نیند میں چلنے کا بھی ان کا پایا گیا ہے۔ کچھ بچوں کو یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ رات کو نیند میں اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بھی ماں باپ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یہ نارمل نہیں ہے۔ نیند میں بولتے ہیں، بہت اونچا بولتے ہیں، خراٹے بھی مارتے ہیں اکثر بچے۔
مسائل ان کے بڑھتے کس چیز سے ہیں. جب ماں باپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ان کے ویک پوائنٹس ہیں، ان میں ان کے مسائل بہت بڑھتے ہیں، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے کو اور مسائل کو ڈیل کرنے میں. مثال کے طور پر روشنی، تیز روشنی ان کے مسائل بڑھاتی ہے، اس سے یہ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر اگر بول نہیں سکتے، کنوے نہیں کر سکتے، اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، تو جہاں تیز لائٹ ہوگی یہاں یہ عجیب و غریب حرکتیں کریں گے. شور سے بھی کانوں پہ بار بار ہاتھ رکھتے ہیں. کانوں پر ہاتھ رکھنا اپنے شور سے یہ نہیں رکھتے، دوسرا کوئی بول رہا ہو، اونچا بولے، کچھ گرے، کچھ ہو تو خام خواہ کان پہ بار بار ہاتھ رکھیں گے. کان پہ جب ان کو اونچی آواز ان کو کان پہ نہیں لگتی، در حقیقت اندر جا کے کہیں پنچ کرتی ہے. سر کا ایریا ان کا بہت فوکس ہوتا ہے تمام تکالیف کے لیے. ناخن کاٹنے نہیں دیتے، بال نہیں کاٹنے دیتے. لیکن اگلی سٹیج پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جرنی ہے، کچھ چیزیں پہلے ہوتی ہیں، کچھ بعد میں ہوتی ہیں. اگلی سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بال کٹوانے کے بعد بہت خوش اور اطمینان سے آتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے ان کو. لیکن بال کٹوانے سے پہلے، بال کٹوانے تک کے جو مسائل ہیں ان میں ان کو دقت ہوتی ہے. ٹچ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. موسم کی کسی بھی اچانک تبدیلی سے ان کو دقت ہوتی ہے. گرمی سے سردی میں جائیں گے تب بھی، اور سرد ٹھنڈی ہوا سے بھی ان کو مسائل بڑھتے ہیں. گلا ان کا اکثر خراب ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی موڈ مزاج میں بھی بہت واضح تبدیلی آ جاتی ہے. گرمی میں، سردی میں کسی بھی اچانک تبدیلی سے سڈننیس بھی ان کا خاص مسئلہ ہے. کوئی بھی اچانک، کچھ بھی اچانک یہ کر سکتے ہیں. اور پکڑ کے اگر آپ جھنجھوڑیں بچے کو یا زور سے پکڑیں، ہلائیں، تو اس سے ان کو بہت کوفت اور مسئلہ ہوتا ہے، بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں اور مسائل پیدا کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جھکنے سے بھی، جب ان کو جھکائیں یا یہ خود جھکیں، جھک کے بیٹھیں، تب بھی یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. بال کٹوانے میں ایک دقت جو ہے ان کو یہ ہوتی ہے کہ جو ہیئر ڈریسر ہوتا ہے وہ ظاہر سر کو جھکا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے مسائل بڑھتے ہیں اور وہ بہت اپسیٹ ہوتے ہیں. لیکن بال کٹنے کے بعد بہت اچھا اور ایزی فیل کرتے ہیں. بہتری ان کی کیسی ہے، یا کہہ لیں سونا ان کا یہ ہے کہ یہ الٹا سوتے ہیں، سجدے کی طرح سوتے ہیں، پیٹ کے بل سوتے ہیں. عام طور پر ان کو کھانے پینے میں لیمن کے ٹیسٹ والی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں اور یہ شوق سے کھاتے ہیں. اگر ہم کنکلوڈ کریں ساری گفتگو کو، تو میں عرض کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی خاص نشانی ان کے تمام سمٹمز کی انٹینسٹی ہے، بہت زیادہ بڑھ جانا. جو بھی سمٹمز ہوں گے خوب بڑے ہوں گے، چاہے وہ جذبات کی بات ہو، غصہ کی ہو، پیار کی ہو. پیار میں بھی یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بندہ ان کے پیار سے بھی زچ آ جاتا ہے. بچہ اگر پیار کرے گا تو خوب جکڑے گا، بال کھینچے گا، اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کرے گا. اور خوف اور ڈر میں، مار دھاڑ میں انتہا پہ چلے جاتے ہیں. تو میں تھوڑا سا پوائنٹس دیکھ لیتا ہوں، کوئی رہ تو نہیں گیا خاص، تاکہ اس کو بھی ہم غور کر لیں اور میں خلاصے میں بیان کر دوں. جی نہیں، ہم نے سب کچھ کور کر لیا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے بیلا ڈونا عام بچوں کے لیے جو روٹین میں ہیں، ان کی کیا کیا خاص علامت ہوتی ہے. میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں مختصر سا. بیلا ڈونا بچے کھیلنے کودنے، انجوائے کرنے میں، ہلہ گلا میں، ہر وقت ان کو کھیل چاہیے، کھیل چاہیے. جب کھیل نہیں ہے تو وہ مصیبت خود بھی اپنے لیے بھی ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ہوتے ہیں. اور کیئر لیس اور کیئر فری ہوتے ہیں. جب ان کے اوپر کوئی مسئلہ آ پڑتا ہے تو پھر یہ ان کنٹرول ہوتے ہیں. ورنہ عام طور پر یہ بچے ہلہ گلا والے، خوشی والے، انجوائمنٹ والے، کیئر فری دوستیاں یہ بناتے ہیں، مگر دوستیاں رکھتے نہیں ہیں. دوست ان کو اس لیے چاہیے تاکہ وہ ان کے ساتھ کھیلتے رہیں. ہم بیلا ڈونا کو ان جنرل بھی ڈسکس کریں گے نیکسٹ، اور بیلا ڈونا کو بچوں کو مزید بھی آگے ڈسکس کریں گے اور کیا علامات ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ.